علی بھی اگلا کویشچن ہے، پچھلے دنوں نماز جمعہ کے حوالے سے کراچی کی ایک مسجد میں اجازت سے زیادہ گیدرنگ کر کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والی مسجد انتظامیہ کو سمجھانے کے لیے جب ایک لیڈی ایس ایچ او محترمہ شرافت خان صاحبہ وہاں پہنچیں تو اچانک نمازیوں نے ان پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے ان کی اینک بھی ٹوٹ گئی اور معمولی زخم بھی آیا۔ دیندار لوگوں کی جانب سے اس طرح کی ایٹیٹیوڈ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ انتہائی شرمناک ایٹیچیوڈ ہے، یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ جب ہم نے وہ مسجد انتظامیہ یا ان سے ریلیٹڈ لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا تو ان کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ اپنی مادری زبان میں پشتو میں گالیاں نکالی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کی آڈیو ریکارڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ آپ کسی کو سنوائیں تو یہ گالیاں نکال رہی ہیں، اس کی وجہ سے ہم لوگوں نے ان کے اوپر کاؤنٹر اٹیک کیا۔ میں اس کے باوجود کہتا ہوں کہ ایک عورت کے اوپر اس طریقے سے ہاتھ اٹھانا اور دوسری طرف وہ سرکاری اہلکار بھی ہو، یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والی بات ہے، یہ کوئی ایٹیچیوڈ نہیں ہے۔ آپ صبر کا مظاہرہ کریں۔ جب دیندار طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ ریلیجن کے فالو کرنے والے ہیں اور ہمارے نبی علیہ السلام کو دین کی راہ میں تکلیفیں بھی دی گئیں تو انہوں نے برداشت کی، اپنی ذات کی خاطر کسی کو بد دعا بھی نہیں دی، تو اسی چیز کو جب پریکٹس کرنے کی باری آتی ہے تو آپ یہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں اور آپ اس طریقے سے اٹیک کر دیتے ہیں ایک ایس ایچ او کے اوپر جس کی ذمہ داری ہے۔ اور میرا خیال ہے پولیس والوں نے وہ عورت اس لیے بھیجی کہ شاید عورتوں کا یہ خیال کر لیں گے، کیونکہ مرد آتا تو ویسے ہی ان پہ زیادہ غصہ آتا ہے نا، عورتوں کے ساتھ بندہ تھوڑا لحاظ کرتا ہے۔ باقی میڈیا بھی خیر ایک طرف کی پکچر پیش کرتا رہا، میڈیا کو ہم چھوڑتے ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ اس کے باوجود یہ زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ، اور اس زیادتی میں پورا حصہ ہے ہمارے اس معاشرے کا، ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کا، ہمارے ریاستی اداروں کا، جنہوں نے ہمیشہ پولیس کو غلط طریقے سے ہی عوام الناس کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ تو جب سے یہ دہشت گردی کے حوالے سے پولیس والوں کو قربانیاں دینی پڑی ہیں تو ان کے لیے شہید کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ورنہ پاکستان کی ہسٹری میں صرف جب فوجی شہید ہوتے تھے ان کے لیے شہید بولا جاتا تھا، اور پولیس والوں کے لیے بولا جاتا تھا ہلاک ہو گئے اتنے پولیس والے، اور عوام کے لیے بھی ہلاک ہو گئے۔ یہ تو اب ضرب عضب اور رد الفساد کے بعد تھوڑا سا چونکہ کنسنسس ہوا ریاستی اداروں کا اور پولیٹیکل لیڈرز کا اور جماعتوں کا، تو ان کو یہ تھوڑا ریئلائز ہوا کہ یار یہ نہیں ہے، ٹرم سب کے لیے شہید کی استعمال کرنی چاہیے۔ تو پولیس کو بدنام کرنے میں جہاں پولیس والوں کی اپنی کمزوریاں ہیں، ساتھ ہی ساتھ باقی لوگوں نے بھی پورا حصہ ڈالا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پی ٹی وی کے ڈرامے ہوں یا دوسرے پرائیویٹ چینلز کے ڈرامے ہوں، اس میں پولیس والوں کو ہمیشہ برے کردار کے طور پہ عموماً پیش کیا جاتا ہے، اور میرے لیے زیادہ دکھ کی بات ہے کہ جب ہمارے ایک ریاستی ادارے نے ایک ٹی وی ڈرامہ بنایا ہے اس میں وہ پولیس والوں کو برا دکھا رہے ہیں، تو کل کو پولیس والوں نے اگر کوئی اس قسم کے ڈرامے بنانے شروع کر دیے، اس میں آپ کو برا دکھانا شروع کر دیا، پھر آپ نے کہنا ہے کہ جی یہ دیکھیں جی یہ تو حب الوطنی کا سوال آپ اٹھانا شروع کر دیں گے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کو از خود نوٹس لینا چاہیے ایسی تمام چیزوں کا، ایسے تمام ڈراموں کا جس میں ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں، چاہے پولیس ہو، فوج ہو، ایجنسیز ہوں، ان کا نیگیٹو کریکٹر دکھایا جائے۔ پاکستان کے پلیٹ فارم سے ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہی کچھ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ اب دیکھ لیں عوام الناس جو ہے وہ پولیس سے کتنی نفرت کرتی ہے، حالانکہ میں ڈائریکٹلی، ہمارے ہزاروں میں اسٹوڈنٹس ہیں پولیس والے، دیندار لوگ موجود ہیں بیچارے اتنی محنت سے۔ ابھی یہ کرونا کا جب ایشو چل رہا ہے سب لوگ ڈاکٹروں کی بات کر رہے ہیں، ڈاکٹروں کو تو پھر بھی تھوڑا بہت کچھ اویلیبل ہے، پولیس والے جو بیچارے ڈیوٹیز دے رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کے پاس تو سارے نہ ماسک پورے طریقے سے ہیں، نہ دستانے موجود ہیں، اور کتنی مظلومی کی زندگی وہ گزار رہے ہیں۔ یقین کریں مجھے پرسنلی ویسے پولیس والوں کے اوپر کافی ترس آتا ہے، ان کے ساتھ ہمارا ایز اے معاشرہ رویہ درست نہیں ہے، اور یہ بہت سخت زیادتی ہے جب ہم پولیس کو باقی ریاستی اداروں کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سر یہ کمپیئر آپ اس وقت کریں جب آپ جو باقی ریاستی اداروں کو بجٹ دے رہے ہیں نا، اس کا 10واں حصہ پولیس کو دیں نا آپ، تو وہ آپ کو ان سے بہتر کام کر کے دکھا دیں گے، کیونکہ پولیس والے سول ایجنسیز ہیں، اور سول ایجنسی جو ہیں ان کا فرسٹ ہینڈ نالج ہوتا ہے عوام الناس کا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح کراچی شہر میں رینجرز کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ پولیس ان کا ساتھ نہ دیتی، جس طرح کہ مشہور ہے ہمارے معاشرے میں کہ پولیس والوں کو تو واردات ہونے سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ کس نے کی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک مزاح کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔
تو اس کا اگر پازیٹیو پہلو دیکھیں نا تو ان کو ہر علاقے میں, ہر محلے میں جو ٹیڑھا بندہ ہے, کون سا ڈان ہے, وہ فرسٹ ہینڈ نالج ان کے پاس ہوتا ہے. لیکن ان بیچاروں کی حالت یہ ہے کہ یہ ان کے پاس اپنی جو یہ گاڑیاں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں جی ان کو, یہ موبائل, ان میں پٹرول اور ڈیزل ڈلوانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے. یعنی ہمیں بھی کچھ کورٹس کے کیسز کو بھگتنا پڑا ہے نا, تو اس میں اندازہ ہوا ہے کہ کئی بار مطلب میں نے ان کو پنڈی لے کے گیا ہوں اگر ہائی کورٹ میں, تو مطلب ہم ساتھ لے کے جاتے ہیں خود خرچہ کر کے. ان کو جتنا خرچہ ملتا ہے بیچارے گرمیوں میں وہ اس طرح نہیں کر سکتے. ہم نے تو جانا ہوتا ہے چلو کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں کم از کم سخت گرمیوں میں کوئی اے سی والی مل جائے, تو وہ بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ اوورآل ہمارا معاشرہ میں سمجھتا ہوں مجرم ہے. اور آپ دیکھ لیں 2014 کے دھرنوں میں بھی جس طریقے سے پولیس والوں کو زخمی کیا گیا, اس کے بعد پھر ایک مذہبی جماعت کی طرف سے دھرنے ہوئے فیض آباد والے, اس میں پولیس والوں کے اوپر کس طریقے سے پتھراؤ کیا گیا. وہ ایک آپ دیکھیں لڑکا ویم فل کیا ہوا تھا, اس بیچارے کی آنکھ نکل گئی, ٹھیک ہے جی, بالکل ینگ بچہ پڑھا لکھا, اب اس کا کیا قصور تھا, گلیلیں چلانے دی. اور ادھر جو ہے وہ جناب کورٹ سے ڈیسیژن آ رہے ہیں اور جناب ٹویٹس آ رہی ہیں کہ جی جناب ان کے ساتھ آپ نرمی کا رویہ رکھیں, ان کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھیں اور اپنی آنکھیں نکلوا لیں. اور وہی کچھ ہوا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ نہ ہماری نیشن, نہ ہمارے ریاستی ادارے, نہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز, ایون نہ ہماری عدلیہ پولیس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہو, کوئی نہیں. اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہوں کہ جو ان کو ایز اے ادارہ اون کرتے ہوں, حالانکہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. میرے تو کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو ہائر پوسٹ کے اوپر موجود ہیں دین کے اعتبار سے, تو اپنے اپنے علاقوں کے ٹاپرز ہیں. وہ سی ایس ایس میں ٹاپ کیا ہوا ہے, ڈاکٹرز ہیں تو اپنی فیلڈ میں ٹاپرز ہیں, انہوں نے اپنے شوق سے یہ یعنی محکمے اڈاپٹ کیے. جب وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ لوگ ان کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, حالانکہ بڑے بڑے اچھے ایماندار لوگ بھی موجود ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں اوورآل پولیس والوں کے ساتھ جو رویہ ہے نا اس معاشرے کا, کوئی پازیٹیو نہیں ہے. اب رہا ان کا رویہ, تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر بھی کمزوریاں موجود ہیں, لیکن اگر آپ ان کو گیون سرکمسٹانسز میں دیکھیں نا تو کسی حد تک جو ہے نا ان کی غلطیاں جسٹیفائی اس اعتبار سے ہو جاتی ہیں کہ ان کو وہ فیسلٹیز نہیں اویلیبل جو باقی لوگوں کو اویلیبل ہیں. ان کو خالی آپ فضائل سنا کے چلا سکتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. تو باتیں کرنا صرف آسان ہے نا. آپ ذرا پاکستان کے ججز کی تنخواہیں دیکھیں نا, اس کے اگینسٹ پولیس والوں کی تنخواہیں دیکھیں. فوج کے اندر آفیسرز کے آپ بینیفٹس دیکھیں اور پولیس والوں کے بینیفٹس دیکھیں. جب آپ ان کو وہ کچھ نہیں دے رہے ہیں تو آپ ان سے کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس قسم کے فرشتے بن کے آپ کو نظر آئیں گے. اور پھر اگلی بات ہے وہ اسی معاشرے کا حصہ ہے, باہر سے تو نہیں ہم نے امپورٹ کیے ہوئے. اس معاشرے میں اگر کوئی 2 نمبر ہے تو وہی اگر پولیس میں چلے جاتا ہے 2 نمبر ہوگا. اسی طریقے سے اگر پولیٹیکل لیڈرز میں لوگ خراب موجود ہیں تو ججز میں بھی ہیں, فوج کے اندر بھی ہیں, پولیس کے اندر بھی ہیں. اس کی وجہ سے پورے ادارے بدنام نہیں ہو جاتے, وہ چند انڈیویجولز ہیں. اور وہ انڈیویجول اس لیے ہیں کہ ایز اے نیشن ہمارے اندر اس طرح کی کمزوریاں موجود ہیں. گراس روٹ لیول سے ہم لوگ صرف اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دے رہے ہیں, تربیت کوئی نہیں ہے, تربیت زیرو ہے. جس کا میں آپ کو ایک منہ بولتا ثبوت دیتا ہوں. آپ اپنے گھروں میں معاشرے میں آبزرو کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو بچہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہو نا, لوگ کہتے ہیں یار یہ بالکل پولا ہے ہمارا بچہ, اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. اور جو چلاکی و شیاری کر کے کوئی 2 نمبر طریقے اڈاپٹ کرتا ہو کہتے ہیں یار یہ بچہ ہے, اے تیرا منڈا صحیح نکلا ہے بچوں. جو بچہ اپنے باپ کو یہ کہے کہ ٹریفک سگنل پہ رکنا ہے, اس کو کہتے ہیں یہ تو بالکل سیدھا جائے رک رہا ہے. اور جو کہتے ہیں نا ابا جی کوئی نہیں رش کوئی نہیں کٹ کھڑو, کہتے ہیں یار اے منڈا تیز ہے. یہ ہمارا معیار ہے جناب. تو پھر اس قسم کے لوگ جب پولیس میں جائیں گے, فوج میں جائیں گے, عدلیہ میں, پھر وہ اس قسم کے ہی بن کے نکلیں گے نا جو بچپن سے آپ نے تربیت کی ہے. لیکن سر آپ گوروں میں دیکھیں نا, پھر یہ کہتے ہیں گوروں کی تعریف کرتے ہیں. سر ان میں اکثر آپ کو بالکل سیدھے بالکل لوگ نظر آئیں گے, بالکل سیدھے سادھے. سر جن ملکوں کے اندر کنڈکٹر ہی نہ ہو بسوں میں کرایہ لینے کے لیے, لوگ اپنا کرایہ خود ایمانداری سے ڈالتے ہوں, ان کے ساتھ ہم اپنا کمپیریزن کیا کروائیں. جنت میں پھر بھی آپ نہیں جانا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں اس واقعے میں جو کچھ ہمارے اس مذہبی طبقے کی طرف سے ہوا اس کو کنڈیم کرتا ہوں. پولیس آفیسر کے ساتھ ہم ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. پلس یہ کہ میں تھوڑا ریلیجس طبقے سے بات کروں. یہ جمعہ اس وقت
کورونا کی وجہ سے ہمارے لیے تھوڑی سی آزمائش بن گیا، اور لوگ ہمیں حدیثیں سنا رہے ہیں کہ جی وہ 3 جمعے جس نے چھوڑ دیے تو یہ ہو جائے گا، اور یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو جمعہ تو نہیں چھوڑتے اور نماز پڑھتے بھی کوئی نہیں، جمعے کے علاوہ کوئی پڑھی نہیں، جمعہ کبھی چھوڑا نہیں۔ تو ان کو بتائیں کہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے شرک اور اسلام، کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ نماز چھوڑنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ کافر ہے عملاً، اور یہ صرف جمعے کی نماز نہیں، عام نماز۔ تو جمعے کو لوگوں نے اپنے سر پہ سوار کیا، حالانکہ جمعے کا تعلق جس چیز کے ساتھ تھا نا وہ تھی تذکیر، نصیحت۔ جمعے والے دن آپ نے لوگوں کو نصیحت کرنی ہے، آخرت کی جواب دہی کا سنانا ہے، ڈر۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ویسے جمعے کی نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں ظہر، وہ 4 رکعتیں ہوتی ہیں، لیکن جمعے والے دن اللہ نے 2 رکعتیں کم کر دی ہیں۔ کیوں؟ کہ تقریر سننی ہے آپ نے۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو سب سے پہلے پہر میں آ جاتا ہے اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے مسجد کے اندر، جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے ذبح کرنے کا، جو اس کے بعد آتا ہے اسے بکری یا بھیڑ، جو اس کے بعد آتا ہے اسے مرغی صدقہ کرنے کا، اور جو بالکل اینڈ پہ آتا ہے نا اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب ممبر پر خطیب چڑھ جاتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں پھر وہ ذکر سننا شروع کر دیتے ہیں۔ ذکر کیا؟ وہ تقریر کو کہا گیا، یاد دہانی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن بھی تو اللہ کی یاد دلاتا ہے نا۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں کہ نبی علیہ السلام کہ جمعے کا خطبہ قرآن کی آیات ہوا کرتی تھی، خصوصاً سورہ قاف، سورت نمبر جو 50 ہے، پارہ نمبر 26 میں آپ کی تقریر یہ ہوتی تھی۔ تو جمعے کا مقصد ہے تقریر، اور تقریر میں نکاح، طلاق، استنجے کے مسائل نہیں، پولیٹیکل ایشوز۔ لہذا جمعہ پڑھانے کا منصب بیسیکلی علماء کا نہیں ہے، حکمرانوں کا ہے۔ شاہ فیصل مسجد میں پرائم منسٹر کو خود جمعہ پڑھانا چاہیے، چلے نماز پڑھانے کے لیے کوئی عالم دین آگے کر دیں، جمعے کی تقریر پرائم منسٹر کو کرنی چاہیے۔ ہر شہر میں ڈپٹی کمشنر خود جمعہ پڑھائے، تقریر خود کرے، ٹھیک ہے، باقی جو ہے وہ، بلکہ اب یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے تو شروع بھی کیا ہے، انہوں نے چھوٹے چھوٹے لیکچر شروع کروائے ہیں جمعے والے دن مختلف مساجد کے اندر پولیس آفیسرز کے، 1-2 جگہ پہ میں نے آبزرو کیا ہے۔ تو چلے وہ اگر ان کو ممبر پہ نہیں چڑھنے دیتے، چلو جمعے کے بعد ہی کوئی 2-4 باتیں وہ کر لیں کہ آپ ہمیں سجیسٹ کریں۔ تو یہ جمعے کا مقصد تھا۔ لہٰذا اب یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں جمعے ہمارے چھوٹ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی تقریر سنی نہیں ہے، دوسری اذان کے وقت مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ کون سا جمعہ پڑھ رہے ہیں؟ اور پھر ان کے وہ علماء بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ اصل خطبہ عربی والا ہے، اصل عربی والا ہے، جو وہ عالم کو خود نہیں اس کا ترجمہ پتہ ہوتا، نہ آڈینس کو پتہ ہوتا ہے، وہ اصل ہے۔ اور یار جب ممبر پہ چڑھ گئے نا، آپ تقریر شروع کر دی، تو اب آپ آنے والے کا بس صرف ٹوٹل پورا ہوگا، جمعے کا ایکسٹراڈنری ثواب اس کا ختم، صرف فرض ادا ہوگا۔ تو چونکہ یہ پولیٹیکل گیدرنگ ہے، اس لیے زور تھا کہ جمعہ نہ چھوڑا جائے تاکہ مسلمان ایک پیج پہ رہیں۔ انہوں نے سے پکڑ کے بتا دیا، وہ جی مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ کیوں؟ کہ وہ مسلمانوں کی مین سٹریم سے ہٹ جائیں گے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں حدیث ہے جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دے گا۔ وہ جمعے سے مراد 2 رکعتیں نہیں ہیں، عربی خطبہ نہیں ہے، اصل میں وہ تقریر ہے جس میں کہانیاں نہ سنا رہے ہوں، قرآن و سنت سنا رہے ہوں، ورنہ وہ عام نماز ہی ہے۔ پھر مسلم شریف میں حدیث ہے جو لوگ جمعے والے دن مسجد میں نہیں آتے، اپنے گھروں میں رہتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کروں اور ان کو گھروں سمیت آگ میں جلا دوں۔ کتنی بڑی تھریٹ ہے۔ اس طریقے سے ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ صرف 4 لوگوں کو معاف ہے، یا وہ غلام ہو، یا عورت ہو، یا بچہ ہو، یا مریض ہو۔ تو اب ہم کیٹاسٹرافک کنڈیشن سے گزر رہے ہیں، مرض کی کیٹیگری کسی درجے تک فال کرتی ہے، گورنمنٹ نے ڈیسیژن کیا ہے جمعے کے حوالے سے جو ریسٹرکشنز لگائی ہیں، تو اس کو فالو کریں، اس پہ آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ آپ ظہر کی نماز گھر میں ادا کر لیں۔ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، جب تیز بارش ہوتی یا سخت سردیاں ہوتی تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں اذان کے ساتھ ایڈ کرواتے، صلو فی الرحال
حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح چھوڑ دیتے اور یہ کہتے کہو صلو فی الرحال، گھروں میں نماز پڑھ لو، صلو فی بیوتکم، اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لو۔ لوگ کہتے ہیں وہ اس لیے کہ کیچڑ تھا، چلو بارش کے لیے تو کیچڑ تھا، سخت سردیوں میں کیا مسئلہ تھا؟ تردد آنے میں، سخت گرمیوں میں بھی۔ تو جہاں پہ آسانی ہے وہ آپ لوگوں کو لینے دیں۔ ویسے میں نے اس کے اوپر کرونا کے حوالے سے میری کافی ساری ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں، گھر میں نماز پڑھنا، تراویح کے حوالے سے، نفلی نمازیں تو ویسے ہی گھر میں افضل ہیں۔ تو یہ چونکہ لوگوں کے دماغ پہ یہ جمعہ اس اعتبار سے سوار ہوا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو مرضی ہو جائے۔ لوگوں نے تو گھروں میں جمعے شروع کروا دیے ہیں، یہ نئی بدعت شروع ہو گئی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ 2 رکعتیں پڑھنا اور ممبر پہ 2-4 آیتیں پڑھنا یہ جمعہ اس کا نام ہے۔ جمعہ اس چیز کا نام نہیں تھا، جمعہ تھا نصیحت کے لیے، تذکیر کے لیے، ایک پبلک گیدرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ گھروں میں آپ جمعے کی جگہ ظہر کی نماز ہی پڑھیں گے، جمعے کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو اس طریقے سے چھپ کے جمعے پڑھ رہے ہیں اور پھر بعد میں پولیس والوں کے اوپر اس طریقے سے تشدد کرتے ہیں، یہ کوئی اسلام کا اچھا چہرہ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر رہے۔ ہم ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟